اردو زبان کی تیسری کتاب میں اب تک کے میں 34 تک سبق پڑھا چکی ہوں۔ آج میں 35 پڑھاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے بعث۔ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے واسطے کمانا اور ماس پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، اور باوجود طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ ماس پیدا کرنے کے لیے پیشہ اختیار کرے۔ وہ پیشہ جس سے معاش حاصل ہوتی ہے بعض ضروری ہے، جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ، کیونکہ ان پیشوں کے ذریعہ انسانوں میں تہذیب پھیلتی اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ بعض پیشے غیر ضروری ہیں، جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخرہ پن وغیرہ، کیونکہ یہ پیشہ صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ زندگی کی ضرورت ان پیشوں پر منحصر نہیں۔ بعض پیشے بالکل مصلحت کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود ماس پیدا کرتا نہ اوروں کو مدد دیتا ہے، جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری، قذاقی وغیرہ۔ اعلیٰ پیشے وہ سمجھے جاتے ہیں جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتظام، عدالت، تعلیم، طب، حساب کتاب، مشاہد، سپاہیگری وغیرہ۔ ادنیٰ پیشے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر منحصر ہیں، جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ مکروہ پیشے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جیسے خاک روبی وغیرہ۔ جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں وہی اعلیٰ پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کم لیاقت ہوتے ہیں ان کو مجبوراً کوئی ادنیٰ پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو شریف آدمی ہیں وہ جائز پیشے کو اختیار کرتے ہیں، خواہ ادنیٰ ہو خواہ اعلیٰ، وہی نیک ماس کہلاتا ہے۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیشے کرتے ہیں، جیسے چوری، جوا وغیرہ، وہی بدماش کہلاتا ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ جائز پیشے اختیار کرے، اور جو پیشہ اختیار کرے اس میں کامل ہونے اور استاد بننے کی کوشش کرے، کیونکہ ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت جائز ہوتی ہے۔ وہ بہت سا وقت کو کھو کر
تھوڑا کماتا ہے۔ کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑے وقت میں زیادہ اجرات پاتا ہے۔ کوئی پیشہ ہو، زراعت یا تجارت یا کہ علم چاہیے انسان کو پیدا کر کے اس میں کاملوں کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ خود کر لو حساب، با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال۔ با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال۔ ہر ایک پیشے میں سچائی، راستہ بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ دغا، فریب، چالاکی، طراری کا انجام ہمیشہ نقصان ہے، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں اور جو ایک بار دغا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسے ہے جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، یا کاٹھ کی ہنڈیا یا کاغذ کی ناؤ ہے جو ایک بار کے سوائے کام نہ دے گی۔ جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسرے کو خسارہ دیتا ہے وہ حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے۔ کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائیں۔ تاجروں کا فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کریں۔ جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو خریدار کو یہاں سے پھر سے پڑھیں گے۔ جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو خریدار کو جتا دیں۔ کم تولنا، کم ناپنا، فریب دینا کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا سخت گناہ ہے۔ خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کر لے۔ نرخ کے چکانے میں اس کو حجت کرنے کا اختیار ہے، مگر جو ٹھہرایا گیا ہو اس سے زیادہ چاہنا یا داموں میں کمی کرنا یا کھوٹے دام دینا یا بیچنے والوں کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں۔ اب ہم یہ حروف کی معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 35 کے حروف کی معنی پڑھیں گے۔ سبق ہے معاش، روزی، اہل و احوال، بیوی بچے، نظار، بڑھئی، منحصر، روکا گیا، ہنگری، لوہار، تہذیب، سلیقہ، جوگر، سونار، دانائی، عقلمندی، نشاط، خوشی، مصلحت، حکمت، نرخ، بھاؤ، شجاعت،
بہادری، قمار، جوا، پاجی، کمینہ، نالائق، قزاق، ڈاکو، راستہ باز، سچ بولنے والا، خاکروب، جھاڑو دینے والا، طرار، چالاک، خسارہ، نقصان، رہرو، راستہ چلنے والا، مساحت، پٹواری گری، آمیزش، ملاوٹ، طیب، حکومت۔ ابھی آپ یہ سبق پڑھ لیں گے، اگلا سبق 36 ہوگی۔ اپنی سبق دھیان سے یاد کیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔